جیسے بعض انسان ہوتے ہیں خوددار قسم کے، یہ اپنے کام خود کر لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں خود پوری کر لیتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، خوددار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، کسی کو اپنی ضرورتوں کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ جیسے قانی لوگ ہوتے ہیں، قناعت اسی چیز کا نام ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرورتوں سے دستبردار ہو جاؤ، جیسا عموماً ہمارے مبلغین معلمین اخلاق کے قناعت کی جب تفسیر کرتے ہیں تو ضرورت سے دستبرداری بتاتے ہیں کہ ضرورت سے دستبردار ہو جاؤ نا، اپنی ضرورت کو دوسروں کے سامنے پیش نہ کرو، اپنی ضرورت کا دوسروں کو علم ہونے نہ دو، اس کے اوپر ڈال دو، مقنعہ ڈال دو۔ قناعت مقنعہ، چھپانے والے پردے سے اپنی ضرورت کو پنہان رکھو اور خود اپنی ضرورت پوری کرو، یہ خودداری ہے۔ قناعت خودداری، خودی، اپنی خودی کو محفوظ رکھو، عزت نفس، احترام نفس، حرمت نفس اپنا قائم رکھو۔ چونکہ جب انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو حرمت نفس، احترام نفس اس کا سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، گرا دیتا ہے۔ جو ہاتھ آگے بڑھتا ہے وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بعض اساتید کے بقول کہ جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ رکھتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ، اس کا ہاتھ میں اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی شخصیت، اس کا مقام، یہ سب کچھ اس نے ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے آگے کر دیا ہے کہ یہ سب آپ اٹھا لو، اس کے بدلے میں ایک دھیلا ڈال دو، 1 روپیہ ڈال دو، اور ڈال دیتے ہیں لوگ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی کی مدد کرو تو اسے معلوم نہ ہو کون کر رہا ہے، تاکہ وہ جو عزت اپنی ہاتھ میں رکھ کر لایا ہے وہ اسی کے پاس، اس کو لوٹا دو واپس، پیسہ بھی دے دو، جو بیچنے لایا ہے جو چیز وہ بھی اس کو کہہ دو یہ لے جاؤ۔ کریم اسی کو کہتے ہیں، انسان کریم النفس۔ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، مثلا مجبور لوگ گردہ بیچنے جاتے ہیں، چونکہ بچہ بیمار ہے یا شادی کرنی ہے یا فلاں کرنا ہے، اپنی اصلی حقیقی ضرورتوں کے تحت یا جعلی ضرورتوں کے مطابق اعضاء اپنے بدن کے بیچتے ہیں، تو آگے کوئی کریم النفس انسان ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ گردہ بھی واپس لے جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، اور جاؤ اپنی سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ کریم انسان ہے۔ کریم لوگ جو کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی آبروریزی نہیں کرتے، پورا میڈیا بلا کے لائیو پروگرام نہیں چلاتے، کسی کو صابن کی ٹکیا دے کر یا جہیز دے کر یا اجتماعی شادیاں کرا کے ساری عمر کے لیے ان کو نابود نہیں کرتے۔ کریم اس طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں کہ خود انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس نے ہماری آبرو رکھی ہے، کس نے ہماری آبرو بچائی ہے۔ یہ کریمانہ انداز ہے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ خوددار انسان اپنی ضرورت کسی کو نہیں بتاتا لیکن ہوتا ضرورت مند ہے، عفیف۔ جس طرح قرآن کریم نے فقراء میں سے کہا ہے کہ کن فقیروں کی آپ مدد کرو جو عفیف ہیں، باعفت ہیں، ان فقیروں کی مدد کرو۔ یہ جو چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بے حیا ہے، اول تو فقیر نہیں ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، اور یہ ان کا شغل ہے، پیشہ ہے مانگنا۔ یہ خود ملازم ہیں، آپ جو پیسے دیتے ہو روڈ پہ کھڑے ہوئے، چوک پہ کھڑے ہوئے عورت مرد یا کسی بھی شخص کو، اس میں سے صرف 5 روپے 5% اس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ 5 روپے دو چوک پہ کھڑے ہوئے کسی اپاہج کو، 1 روپیہ اس کا ہوتا ہے، 4 روپے اس کے کمپنی کے ہوتے ہیں جس نے اس کو یہ اڈا دیا ہے، جس نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ یہ کمیشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ فقیر عفیف وہ ضرورت مند جو اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، آپ کو جا کر اس کی ضرورت کا کھوج لگا کر اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، آپ نے کھوج لگانا ہے فقیروں کا۔ عفیف اور قانی، اپنی ضرورتیں جو نہیں بتاتے۔ ضرورت مند یا اپنی ضرورت ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، یا اپنی ضرورت پنہان رکھتا ہے، ہر 2 صورتوں میں ضرورت مند ہے۔ یا پھر یہ کہ اپنی ضرورتیں خود پوری کر لیتا ہے، یا اس کی ضرورتیں دوسرے پورے کر لیتے ہیں لیکن ہے ضرورت مند ہے۔
ان میں سے کوئی بھی غنی نہیں ہے. اللہ کی ذات غنی ہے، بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اس لیے بخیل اللہ کی مدد نہیں کر رہا، ضرورت مندوں کے لیے انفاق رکھا گیا ہے. فقراء اور ضرورت مند سب سے پہلے خود فقیر ہے، بخیل ہے، یہ سب سے بڑا ضرورت مند ہے، اس کے لیے یہ انفاق کا حکم مقرر کیا گیا ہے.